آپ نے لیکچر میں کہا تھا کہ نکاح کے بعد اسی سے پہلے لڑکی لڑکا کا ملنا حرام ہے. میں نے ملنے سے مراد ان کا انٹر کورس اور اس قسم کا ملنا کہ جس کی وجہ سے کل کو ان کی علیحدگی ہو جائے اور لڑکا یہ کہنا شروع کر دے کہ میں یہ جو ہونے والی اولاد ہے اسے اون ہی نہیں کر رہا, پھر کیا کرو گے اپنی لڑکی کا؟ میں نے کہا تھا ملیں لیکن ماں باپ کی موجودگی میں ملیں, علیحدگی میں نہ ملیں. کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو گئی, کل کو علیحدگی ہو گئی تو پھر دشمنی میں تو آپ کو پتہ ہے, آپ کو تو یہ جو بے ایمان قسم کے وکیل ہیں وہ اتنا بڑا پرچہ دیتے ہیں عورتوں کو جب وہ جاتی ہیں نا خامدوں سے حق لینے کے لیے, اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ جو ہے نا وہ شراب بھی پیتا ہے, یہ خرچہ بھی پورا نہیں دیتا تھا. جو بیچارے وہ کام نہیں کرتا تھا نا وہ بھی پہلے سے پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں, وہ ہر ایک کے آگے سائن کرتے جاتے ہیں. تو سب سے بڑے مجرم وہ وکیل ہوتے ہیں, بجائے وہ صلح کروانے کے اس دشمنی کی دراڑیں. اب جس خامند کو یہ پرچہ ملے گا کہ میں شرابی ہوں اور میں اس کا خرچہ بھی پورا نہیں کرتا ہے, اس کو تو پھر یاد آئے گا یار اس کو تو میں ہر ہفتے ہوٹلنگ کرواتا تھا, شراب تو چھوڑ دو میں نے تو کبھی سگریٹ نہیں پیا, تو میری بیوی میرے بارے میں, چلو باقی لوگ تو مجھے نہیں جانتے تھے, اس نے میرے بارے میں الزام لکھے ہیں. وہ بجائے یہ تحقیق کرنے کے اس نے بھی خالی سائن ہی کیے ہوں گے. جس طرح نکاح نامے کے اوپر عورتوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے کتنے حقوق کی چیزیں جن پہ لکیر پھری ہوتی ہیں, اینڈ پہ عورتوں سے سائن لے لیتے ہیں. اس میں جیب خرچے والا بھی شعار تو لکھوا لیتے ہیں, وہ اینڈ پہ جا کے ان کو پتہ چلتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ کل کو ہوتا یہی ہے, دوستی ہوتی ہے. دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ ہو سکتا ہے مجھے بتائیں؟ لہذا جب کبھی بھی رشتہ کرنا ہے پوری تحقیق کرنے کے بعد جیسے ہی معاملہ ہو فوراً نکاح کریں. منگیتر کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کیونکہ نامحرم ہے منگیتر, اور ساتھ ہی شادی کرتے ہیں. کیونکہ اگر شادی میں آپ ڈیلے کریں گے نا پھر کئی کمزوریاں مرد والوں کی عورتوں والوں کے اوپر کھلتی ہیں اور عورتوں کی سائڈ کی مردوں پہ کھلتی ہیں, جو کہ شادی کے بعد کھلنی ہوتی ہیں. وہ نہیں ہوتا ہے. شادی کے بعد تو پھر انسان طلاق کا سوچتا ہے 50 دفعہ اور بچنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جب رخصتی نہ ہوئی ہو ایسے طلاق ہوتی ہے, بلکہ واٹس ایپ میسج پہ ہی ہو جاتی ہے. اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ انٹریکشن ہونے کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کر کے شادی کرتے ہیں. یہ لمبی اس طرح کی معاملات چل نہیں سکتے. اور شادی کے بعد ہوگا تو پھر قرآن میں ہے کہ اگر کئی خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی موجود ہوں گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو آپ ہر بندے میں خوبیاں اور خامیاں, یار پیغمبروں سے تو آگے کوئی نہیں ہے نا. چلے باقی پیغمبروں کے بارے میں تو ہم بات نہیں کرتے, ہمارے پیغمبر کی تو ساری بیویاں مؤمنہ تھیں, امہات المومنین ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کے تحت ان کو ڈگری ہے قرآن میں. لیکن قرآن میں سورۃ الاحزاب جس میں ڈگری ملی, ڈگری ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ان معاملات کا ذکر کیا جو نبی علیہ السلام کو ان سے تکلیفیں اٹھانی پڑی, اور دھمکی لگائی کہ اگر تم میرے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہو تو اے نبی نے فرماؤ کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کے چھوڑ دیتا ہوں. اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. اور بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور ایک ایک بیوی کے پاس گئے کہ اللہ نے مجھے آفر دی ہے, بتاؤ اب کیا کرنا ہے. تو تمام بیویوں نے نبی علیہ السلام کو اڈاپٹ کیا. تو یہ بھی ہو جاتا تھا نا میرے بھائی. تو یہ آپ سمجھیں اگر نبی علیہ السلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے تو نہ آپ نبی علیہ السلام کی طرح پرفیکٹ انسان بن سکتے ہیں اور نہ آپ کی بیویاں نبی علیہ السلام کی بیویوں کی طرح کی پرفیکٹ مومنہ ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا کمپرومائز کریں پلیز.